बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो इमरान ख़ान साहब से गुफ्तगू हुई है उसका ख़ुलासा मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, जो मीडिया में ये अफवाह साजी का बाज़ार गर्म है, जिसमें कहा जाता है कि जुनैद अकबर को जब प्रेसिडेंट KPK बनाया गया है तो ये अली अमीन गंडापुर साहब को हटा के बनाया गया, और दूसरा अली अमीन गंडापुर साहब को वज़ीर आला की सीट से भी हटाया जाएगा। इस हवाले से ख़ान साहब ने आज बड़ी वाज़ेह बात की है। एक तो ये कि अली अमीन ने ख़ुद आकर बताया कि ये दोनों ओहदे और ज़िम्मेदारियाँ उसके लिए संभालना वो बहुत मुश्किल है, उसकी नींद ही पूरी नहीं होती। तो उस हवाले से उनकी कंसेंट से और उसकी कंसल्टेशन से लिहाजा सदारत का जो ओहदा था वो जुनैद अकबर को दिया गया, और अली अमीन गंडापुर को वज़ारत आला से हटाने का कोई कॉन्सेप्ट या कोई आइडिया इस वक्त ख़ान साहब के जहन में नहीं है किसी हवाले से। तो लिहाजा ये जो अफवाह साजी पैदा की गई थी ये दुरुस्त नहीं है। ख़ान साहब ने यह भी कहा है कि गवर्नेंस के हवाले से उसकी बेस्ट गवर्नेंस है अमंगस्ट ऑल 4 प्रोविंसेस। आप उसको देख सकते हो, उसकी कारकर्दगी देख सकते हो। 2 बातें उन्होंने की, आप उनका सरप्लस बजट देख लें, या जो हेल्थ कार्ड के लिहाज से एक तो 10 लाख रुपया कोई भी बीमार होगा वो हेल्थ कार्ड रिवाइव किया इमरान ख़ान के उस इमेज के मुताबिक, और नंबर 2 वो जो सोशल सर्विस है, जो उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस दी है कि कोई भी शख्स जो 60 साल से पहले फौत होगा तो उसको 10 लाख रुपया उसके ख़ानदान को मिलेगा, और अगर कोई 60 साल से ऊपर का होगा उसको 5 लाख रुपया मिलेगा। ये पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा इस तरह की सोशल सर्विस उन्होंने जारी की है, और ये इस लिहाज से ये आइडियल है। और साथ दूसरी बात उन्होंने कही कि मैंने वार्न की है कि अली अमीन गंडापुर साहब को कि PTI की गवर्नेंस इतनी आला होनी चाहिए कि वहाँ करप्शन का शायबा ही नहीं होना चाहिए। चूँकि पाकिस्तान में जो इस तरह के कठपुतली बैठे हुए हैं, आपको पता है जिस तरह का करप्शन का इन्होंने माहौल गर्म कर रखा है, तो लिहाजा निचली सतह तक भी करप्शन आती है। तो लिहाजा उसको कंट्रोल करना चाहिए। उसके लिए आपको डिजिटलाइज करना चाहिए चीज़ों को, उसके लिए आपको टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि कहीं भी कोई करप्शन हो रही हो तो उसको रोका जा सके। तो लिहाजा ये एक बात जो ख़ान साहब ने की है और बहुत अहम है। दूसरी बात ख़ान साहब ने की है वो अलकादिर ट्रस्ट के हवाले से। अलकादिर ट्रस्ट के केस में ये बात तय हो गई है कि जो अलकादिर ट्रस्ट की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन के हवाले से 190 मिलियन पाउंड था, ये बात साबित हो गई है कि नवाज शरीफ और उसकी फैमिली ने मलिक रियाज से 9 अरब रुपए की रिश्वत ली है। उसके बारे में किसी भी वक्त तफ्तीश हो सकती है और वो उनको नैब को करनी चाहिए। और ये बात भी एविडेंस में साबित हो चुकी है कि ना कोई रिश्वत ली, ना इमरान ख़ान और उसकी बीवी ने कोई फ़ायदा उठाया, और ना ही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कोई नुकसान हुआ। लिहाजा उसके अंदर जो सज़ा दी गई है, जो बुनियाद बनाई गई है कि वो जो ट्रस्ट है वो लेजिटिमेट ट्रस्ट नहीं है, वो शैम ट्रस्ट है, इसकी ना कोई एविडेंस आई है, ना कोई गवाही और शहादत आई है। तो लिहाजा इस तरह की उस जज से सज़ा दिलवाना जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ख़ुद कह चुकी है कि ये अनफिट है, अनसूटेबल है और इसको जज के ओहदे पे नहीं रहना चाहिए, ऐसे जज को इस्तेमाल करके नाजायज़ तरीके से ये फ़ैसला लिया गया। और अब ये एक जजेस पैकिंग का, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजेस पैकिंग का जो सिलसिला जारी हुआ है, उसके ज़रिए अब नए जजेस के पास वो दोनों केस लगा दिए गए। इद्दत वाला केस, कल आपको याद होगा कि मैंने जाकर ऑब्जेक्शन किया, और आज़म ख़ान साहब जो बेंच नंबर 9 में बैठते हैं, जूनियर मोस्ट जज हैं, और उनसे उनके पास लगा दिया, जो नीचे ऑलरेडी इस पर फैसला दे चुके थे, अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके थे, और उन्होंने उस केस को फिर ट्रांसफ़र कर दिया। इसी तरह जो आज जिस जज साहब के पास केस था, राजा मिन्हाज साहब के पास, उसके बारे में भी ख़ान साहब ने बात की कि हमारा उसके ऊपर एतराज़ है कि एक तो वो जूनियर मोस्ट जज हैं, 26वीं आईनी तरमीम के ज़रिए वो उनका जुडिशल कमीशन के ज़रिए उनकी अपॉइंटमेंट हुई है, और 26वीं आईनी तरमीम को हम चैलेंज कर चुके हैं। वो कन्फर्म जज नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट के पास इस वक्त वोट ज़्यादा हैं, तो जो कन्फर्म जज नहीं होगा वो ज़ाहिर इंडिपेंडेंट नहीं होगा।
تو اس کے بہت سارے مسائل ہوں گے، تو اس حوالے سے ان کو ہمارا کیس نہیں سننا چاہیے۔ تو اس پہ اوپر بھی ابھی ہم نے اعتراض کر دیا ہے اور اس کا فیصلہ ابھی آنا ہے۔ پھر خان صاحب نے ایک اور بات کی ہے، وہ مذاکرات کے حوالے سے بات کی ہے۔ مذاکرات میں یہ صرف ڈرامہ رچا رہے تھے کہ خان صاحب نے کہا ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیار و اقتدار نہیں ہے، یہ تو کھانا بھی ان سے پوچھ کے کھاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے ان کٹ پتلیوں کو مسلط کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے۔ ہم ان کو ایکسپوز کرنا چاہتے تھے کہ کبھی کل یہ نہ کوئی کہے کہ جناب آپ نے ان سو کارڈ سیاسی لوگوں کو کے ساتھ بیٹھے نہیں اور مذاکرات نہیں کیے۔ ہمیں پتہ تھا انہیں جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا، اس لیے کہ جو چور ہوتا ہے وہ ان باتوں سے ڈرتا ہے، تو اس لحاظ سے انہوں نے جوڈیشل کمیشن سے بھاگنا تھا اور نہیں بنانا تھا، اور اب یہ باتیں کرتے پھرتے ہیں اس لحاظ سے کہ جوڈیشل کمیشن بنانا کون سا اتنا مشکل کام تھا۔ ٹرمز آف ریفرنس تو بعد میں بھی آپ ڈسکس کر سکتے تھے، لیکن ان کی یہ ڈٹائی ثابت کرتی ہے کہ وہ اس میں سیریس نہیں ہیں۔ اور بلکہ میں ایڈیشنل آپ کو ایک انفارم کر دوں پوری قوم کو کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم اے پی سی بلا رہے ہیں۔ میں نے خان صاحب کے کہنے پہ یہاں پریس کانفرنس کی تھی کہ ہم اے پی سی میں ضرور آئیں گے اور ہم شرکت کریں گے، لیکن 12 جولائی کو سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے، لیکن 12 جولائی کے بعد 3 دن کے اندر 15 جولائی کو عطا تارڑ جو کہ اسٹیبلشمنٹ کا کٹ پتلی اور اس کا خاص کرندہ سمجھا جاتا ہے، وہ آتا ہے کہ گورنمنٹ کا فیصلہ ہے اور اتحادی جماعتوں کی بھی ان کی کنسلٹیشن سے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا رہے ہیں اور آرٹیکل 6 لگا رہے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ ماحول خراب کرنا، اور وہ دن آج کا دن پھر ہم اکٹھے نہیں بیٹھ سکے۔ تو یہ وہ باتیں ہیں کہ جس کو بنیاد بنا کر کے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے خالی چائے پینا آنی جانیاں نہیں کرنی، یہ ڈرامے ہم نے نہیں دیکھنے۔ ہم سنجیدگی کے ساتھ، ہمارے لوگوں کا قتل عام ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئی ہیں سنائپرز کے ذریعے، یہ کبھی نہیں ہوا۔ جلیانوالہ باغ کا ایک واقعہ ہے یا اب ہوا ہے کہ آپ احتجاج کرنے والے پرامن شہریوں کے اوپر، اپنے لوگوں کے اوپر، ڈی چوک کے اوپر اور سیدھی گولیاں ماریں، اور اتنی لوگوں کو گولیاں لگیں، شہادتیں ہوئیں، اور اس کے باوجود آپ اس کے اوپر کمیشن نہ بنائیں۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دے آر ناٹ سیریس، یا ان کے پاس اختیار و اقتدار نہیں ہے۔ خان صاحب نے 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے بھی بات کی کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم ایک نظام انصاف کے اوپر حملہ ہے، اور اس وقت یہ جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ پیکنگ ہو رہی ہے، اس کے ذریعے نظام انصاف کو اپنی باندی بنانا چاہ رہے ہیں۔ اس وقت رول آف لا ختم ہو چکا ہے، جمہوریت پہ یہ شب خون مار چکے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے کی آج گورننس یہ کر رہے ہیں، پوری دنیا میں اپنا بدنما چہرہ لے کے یہ جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کے پوری دنیا میں آج جو پوزیشن آپ کی ہو چکی ہے تو وہ آپ کے ساری دنیا دیکھ چکی ہے۔ اور پھر شہباز شریف کہتا ہے کہ جی پروٹیسٹ کے اوپر بڑا خرچ ہوا۔ بھائی پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے کیوں نہیں خرچ کیا؟ یہ بھی عمران خان صاحب نے بتایا ہے۔ جب کوئی پولیٹیکل پارٹی احتجاج کرنا چاہے یا وہ کوئی جلسہ کرنا چاہے، ان کا حق ہوتا ہے۔ 2 دفعہ آپ کو یاد ہے مولانا فضل الرحمان صاحب آئے، انہوں نے وہ دھرنا دیا، ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا۔ ایک دفعہ بلاول بھٹو آیا، سندھ سے نکلا، پنجاب سے ہو کر آیا، پنجاب میں بھی ہماری گورنمنٹ تھی، ہم نے کتنے پرچے کریے تھے ان کے خلاف، کتنے پروٹیسٹ کے اوپر ہم نے راستے بند کیے تھے، نہیں کیے۔ وہ آئے، ریڈ زون تک آئے، وہ اس کے بعد چلے گئے۔ اسی طرح مریم نواز اور پی ٹی ایم کی جماعتیں آئی تھیں، ہم نے ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا تھا۔ تو لہٰذا خرچہ جو آپ نے کیا ہے، یہ خود آپ نے پیسہ قوم کا ضائع کیا ہے، اس کے آپ ذمہ دار ہو، اس لیے کہ آپ نے ایک غیر آئینی کام کیا ہے، ایک آئینی کام کو روکنے کے لیے آپ نے ایسی حرکت کی ہے۔ اور آئینی کام ہے کہ آپ جلسہ کریں، جلوس نکالیں، آپ پروٹیسٹ کریں، اور آپ پرامن لوگوں کے اوپر پھر آپ گولیاں مارتے ہیں۔ اور حالت آپ کی یہ ہے کہ آپ کہتے ہو جی پیسہ ضائع کیا۔ خان صاحب نے اس کی مثالیں دیں، آپ نے صرف نیٹ بند کر کے اور سوشل میڈیا کو بند کر کے یا سلو ڈاؤن کر کے 500 ارب روپے کا 1 سال کے اندر نقصان کیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو کام کرنے والی فیکٹریز ہیں یا جو کام کرنے والے آپ کے انویسٹرز تھے، وہ انویسٹمنٹ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، کیونکہ جہاں نیٹ کام نہیں کرے گا وہ کیسے کام کریں گے۔ اور اب رہی صحیح کسر لوگوں کی آواز بند کرنے کے لیے، پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھانے کے لیے، صحافیوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آپ پی کے ایکٹ میں ترمیم لا رہے ہیں، اور اس کے ذریعے جس طریقے سے لے آئے ہیں، جس طریقے سے
لوگوں کی آواز سائلنس کرنے کی اور بند کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا حملہ ہے آئین کے اوپر. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی خان صاحب نے بتایا ہے کہ یہ پیسوں کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ 500 ارب روپے کا صرف 1 سال میں نقصان کر دیا. پھر گندم سکینڈل میں $1 بلین کھا گئے، اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں کہ کون ذمہ دار ہے. اس کے علاوہ کہ جو ان لوگوں نے آج ان کی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان سے 17-18 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے چلے گئے ہیں، آپ تصور کریں کہ کتنا پیسہ وہ لے کر گئے ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پورے پاکستان سے لوگ کیپٹل فلائٹ کر رہے ہیں، اپنا پیسہ لے کے باہر شفٹ کر رہے ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے کمپنیز بنائی ہیں آپ دیکھ لو دبئی میں یا بہت ساری جگہوں پہ، تو اس سے پاکستان کو یہ نقصان پہنچا رہے ہیں. جس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں یہ ملک کو آگے لے جانے والی نہیں ہیں. پاکستان کے یہ کسی لحاظ سے خیر خواہ نہیں ہے.